بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام فتاوی آن لائن، اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں، تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011717۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بہنوں اور بھائیوں کو رمضان المبارک کے شیڈول سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ عام دنوں کے اندر تو ہمارا پروگرام صرف اتوار کے روز ہوتا ہے، جبکہ ماہ مبارک کے اندر ہمارا یہی پروگرام انہی اوقات کے اندر ہر روز یعنی عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ کی مشکلات ہوں، نماز کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، طلاق و میراث کے حوالے سے، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں، تو ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنا پورے ملک سے فری ہے، اور ہمارا نمبر ہے 080011717۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی اعظم پاکستان، معروف عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، اتحاد عالمی اسلامی کے داعی، میری مراد محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں بے شمار تحریری سوالات موصول ہوئے ہیں، اور سب سے پہلا ایک تحریری سوال آپ کی نظر ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اور عمرہ اور حج کے دوران اس کی سعی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا تو کیا اس کا حج اور عمرہ مکمل ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ آئے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کو پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا وہ طواف بھی کرے، ان میں چکر لگائے، اور جو شوق سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہ الفاظ اس بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے شروع میں بھی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہی کہا کہ جو حج عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر ان کے درمیان وہ گھومے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیک کام نہیں، ویسے کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ شبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی لوگوں نے پیش کیا کہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کوئی واجب نہیں ہے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، یہ ویسی بات ہے جیسی سورۃ النساء میں آتی ہے کہ جو سفر کرے تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ قصر کرے۔ حالانکہ قصر کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے خلفائے راشدین نے ساری زندگی کبھی پوری نماز نہیں سفر میں قصر کیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، جو لوگوں کے ذہنوں میں جھجک ہوتی ہے نا کسی وجہ سے کہ یہ شاید گناہ نہ ہو قصر کرنے میں، لوگ یعنی آگی نماز، تو فرمایا فلا جناح، نہیں اللہ نے اجازت دی ہے، کرو کوئی بات نہیں،
تو یہاں بھی یہ بات تھی کہ چونکہ مشرکین جو تھے انہوں نے صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا اسحاق، اور ادھر نائلہ، تو اس کا طواف کرتے تھے جیسے بیت اللہ شریف کے گرد بت تھے۔ اب جب لوگ اسلام لائے تو ان کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ کہیں ہم یہاں چکر لگائیں تو بت پرستوں کے ساتھ ہی نہ مل جائیں، یہ خواہ مخواہ کا انہوں نے گھڑا ہوا ہی نہ ہو کام، جیسے اور بدعات ایجاد کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے، یہ تمہید ہی بتاتی ہے، ورنہ عام پہاڑیوں میں گھومتا پھرتا آدمی شاعر اللہ، یہ کہنے کہ اتنی اونچی بات کہ بیت اللہ شاعر اللہ میں سے، بعد میں کوئی گناہ نہیں چکر لگا لو، یہ گھٹیا ادنا بات نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے شاعر میں سے، اس سے تو بات نکلتی ہے کہ شاعر اللہ بہت احترام کے قابل، مگر وہی بات کہ وہ بتوں کی وجہ سے لوگ کچھ نہ جھجکتے تھے، یار ہمیں کبھی گناہ ہی نہ ہو، یہ بت پرستوں کا طریقہ نہ ہو، تو فرمایا نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، شروع سے آ رہی ہے، یہ کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ وہ جو سمجھتے تھے کہ گناہ نہ ہو جائے اس کا، ورنہ ہے واجب۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کرے اور عمرہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں، اور ساتھ کہا کہ جو نیکی خوشی سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو جانتا ہے، قدردان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج اور عمرہ کی صحیح تو واجب ہے، اس کے علاوہ جو شوقیہ نفلی عمرے کرے گا یا حج کرے گا ان کے ساتھ جو ہوگی وہ تو پھر تطوع ہی ہوگا، وہ حج جو ہے نا وہ بھی نفلی ہے، نفلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ فرض جو ہے نا واجب، وہ حج عمرہ اور اس کی صحیح تو کجا، یہ تو اللہ کو اتنا پیارا عمل کہ عام بھی کرو گے نفلی طور پر حج عمرہ اور اس کے ساتھ تو اللہ تمہاری اس نیکی کو جانتا اور بڑی قدر کرے گا، یعنی شروع بھی اور آخر بھی بتا رہا کہ یہ بڑا محبوب عمل ہے اور حج کا بہت بڑا حصہ ہے، ضروری جو ہے وہ پہلا بعد میں شوقیہ کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو واضح اعلان فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ نے ان کے درمیان جو ہے نا دوڑ یہ تم پر فرض کر دی ہے، پھنساؤ دوڑو، اور حضور نے اور کبھی کسی نے اس کو ترک نہیں کیا۔ اب رہ گئی بات کہ کوئی نہیں جان بوجھ کر کرتا تو اب کوئی تو کہے گا کہ یہ فرض ہے، جیسے امام احمد کہتے ہیں کہ یہ تو رکن ہے، حج ہی نہیں ہوگا عمرہ، دوسرے کچھ کہتے ہیں واجب ہے، اس نے بڑا گناہ کیا وہ قربانی دے گا حجی تو تب ہی جان چھوٹے گی۔ بہرحال یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، حج اور عمرے کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، فرض ہے، یہ واجب، یہ اصطلاحی باتیں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور اللہ کو اتنا پیارا فرمایا شاعر اللہ ہیں، یہ یہاں گھومنا عام پہاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے، اور یہ نیکی اللہ کو بڑی پیاری ہے، شوقیہ بھی کرو گے زائد حج عمرے کے علاوہ نفلی بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی قدر کرے۔ مولانا ایک چھوٹا سا درمیان میں سوال ہے کہ کچھ لوگ عربی کی جب شد بدھ آ جاتی ہے یا دین کے ساتھ ان کا تھوڑا سا لگاؤ ہوتا ہے تو جدت پسندی کے طور پر قرآن کریم کی یا احادیث نبویہ کی وہ تشریح کرتے ہیں جو سلف صالحین سے نہیں سنی ہوتی، وہ الفاظ سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ معنی بنتے تو ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں پچھلے قرون سے نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں دین کا کیا حکم؟ یہ آپ نے طاہر صاحب بہت عمدہ بات شروع کی۔ ساری گمراہیوں کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اپنے فہم پر اتنا نازاں ہو جائے کہ پہلے کوئی عقل مند پیدا نہیں ہوا، اور یہ قرآن ایک معمہ اور بجارت تھی جو اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں اتاری تھی، لوگوں کو الجھن میں ڈالا تھا، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ اقدا حل ہوا، یہی قادیانی نے کیا توفیق کے بارے میں، یہی پرویزی کر رہے ہیں، یہ اب حمدی صاحب کرتے ہیں اپنے استاد کے بھی خلاف، تو اس میں جو اس کا اپنے بارے میں گھمنڈ وہ تو الگ ہے، خود اللہ تعالیٰ پر اعتراض آتا ہے کہ اس نے کتاب لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے نہیں اتاری، حیرت میں ڈالنے کے لیے، دھکے کھاتے پھرے پلے کچھ نہ پڑے، یہ کتاب مبین پر تہمت، یہ ہدایت کی کتاب ہے بلسان عربی میں، صاف عربی میں، اس لیے جن لوگوں کے سامنے یہ اتری تھی اگر وہ وہی نہیں سمجھ سکے، پلے کچھ نہیں پڑا، تو اس کتاب کو اترنے کا فائدہ کیا؟ یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے تھے کہ کتابوں سے لفظوں سے دین نہ لیا کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، بے دینیاں پھیل جائیں گی۔ یہ دیکھو کہ جن کے سامنے اترا انہوں نے کیا سمجھا، اگر غلط سمجھا تھا حضور ٹوکتے، اللہ ٹوکتا،